بات جاری ہے کہ اب دوسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے حصے میں کچھ آیتیں تلاوت کی تھیں، اب دوسرے حصے میں یہ بات چل رہی ہے قوموں کی سیاسی و سماجی اصلاح کا تعلق تقدیر سے ہے یا نہیں۔ تو سورۃ نحل جو 16 نمبر مبارکہ سورت ہے، اس کی 110 آیت نمبر، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم و جبر کرنے والے کافروں کے ہاتھوں آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد ہجرت کی، یعنی اللہ کے لیے اپنے وطن چھوڑے، پھر دفاعی جنگیں کی اور جنگ و جدال، فتنہ و فساد اور ظلم و جبر کے خلاف سینہ سپر رہے، تو کیا اے حبیب مکرم آپ کا رب ان کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، اور خاص طور پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، جیسا کہ صرف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی محبت جتلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا رب کہ لوگوں کے ظلم و جبر کرنے والے کافروں کے ہاتھوں آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد ہجرت کی، یعنی اسلام کو، دین اسلام کو اور جو عقیدہ ان کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا آخرت کا، اور ساری کائنات کا مالک و خالق اللہ وحدہ لا شریک، اور مرنے کے بعد اسی کے سامنے سارے لوگ حاضر ہوں گے، تو ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے وطن چھوڑے اور پھر کافروں کا مقابلہ بھی کیا اور ان کے سامنے جھکے نہیں ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کی وجہ سے بتا دیا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اللہ کے ہاں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت ہی مہربانی ہے۔ آگے سورۃ عنکبوت 29 سورہ ہے قرآن پاک کے اندر، اس کی آیت مبارکہ 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد یعنی مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصول کی راہیں دکھا دیتے ہیں، بے شک اللہ صاحبان احسان کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ میں ذرا مشکل الفاظ کو آسان پیرائے میں اپنی زبان میں یوں عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی اللہ کی طرف آنے کی، اللہ فرما رہا فینا میری طرف آنے کے لیے کوشش کی، محنت کی، تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، یعنی ان کی وہ طلب پوری فرما دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں انہوں نے کوشش کی ہے، وہ کوشش ان کی رائے گاہ نہیں جاتی، اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے اللہ۔ آگے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ ہے، لمع المحسنین، جو نیک لوگ ہیں ان کا ساتھی ہے، ان کے ساتھ ہے اللہ۔ اللہ ان کا ساتھ چھوڑتا نہیں ہے کہ وہ پریشان رہیں، وہ پکارتے رہیں اللہ کو اور ان کے لیے کوئی مدد نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں، ان کی مدد ہوتی ہے، ان کے لیے راستے کو آسان کیا جاتا ہے اور راستے کی ساری رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی کتنی بڑی جو خوشخبری ہے جو ہمیں سنائی ہے. اس خوشخبری کے سننے کی وجہ سے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور بندہ آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تیار ہو جاتا ہے تو یہ تیاری اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ جو صحابہ کرام کو اللہ کے اللہ کے راستے میں جو مشکلات آئی ہیں، یہ ان کی تفسیر، یہ اس آیت کی تفسیر یہ بتا رہی ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں تھوڑے بھی ہوتے تھے تو ڈٹ جاتے تھے. کیا کہ اللہ ان کے ساتھ، ان کو یہ اعتقاد، ان کا یہ یقین اور ایمان ہوتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب اللہ ساتھ ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے عملی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں، وہ بڑی سے بڑی مشکل جو ان کو اللہ کے راستے میں آتی ہے تو وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑتی. وہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں. آخر اللہ پاک ان کے لیے آسانی کا راستہ ان کو عطا فرما دیتا ہے. تو اس آیت میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی ہمارے لیے رہنمائی اور خوشی کی بات ہے. آگے سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 10 اور یہ 33 نمبر آیت سورہ ہے قرآن پاک کی. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. صدق اللہ العظیم. اور جب وہ کافر تمہارے اوپر وادی کے بلائی مشرقی جانب سے اور تمہارے نیچے سے وادی کی زیریں مغربی جانب سے چڑھ آئے تھے، اور جب ہیبت کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پھر گئی تھیں اور دہشت سے تمہارے دل حلقوم تک آ پہنچے تھے، اور تم خوف اور امید کی کیفیت میں اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے. یہ اللہ نے ایک کیفیت بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں جو کہ صحابہ کرام کو پیش آئی تھی. مطلب یہ ہے کہ اس سے آنے والی ساری نسلیں قیامت تک ان کو تسلی ہو کہ یہ تو بڑے بڑے جو اللہ کے مخصوص چنے ہوئے لوگ تھے، صحابہ کرام تھے جو نبی کے ساتھی تھے، ان پر بھی مشکلات آئی ہیں اور اس قدر شدت سے مشکلات آئی ہیں کہ جو دل ہے وہ حلق تک آ پہنچا. مطلب کیا ہے کہ روحیں کانپ اٹھیں، بلبلا اٹھے اور پھر اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگ گئے. تو مطلب کیا ہے کہ بڑی سے بڑی آزمائش بھی آئے تو پھر بندے کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں ان کی یہ حالت ہو گئی ہے تو ہمیں بھی پھر ان کے نقش قدم پر رہتے ہوئے اگر بڑی سے بڑی مصیبت بھی آئے تو جس طرح انہوں نے اس مصیبت میں اپنے آپ کو سنبھالا، اسی طرح ہم نے کرنا ہے. آگے سورت احزاب کی 11 نمبر آیت ہے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں سخت جھٹکے دیے گئے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کی آزمائش کی اور سخت ترین جھٹکے دیے ان کو، تو اللہ کی رحمت سے اللہ کی مدد ہوئی اور انہوں نے
وہ حالت بھی اللہ کے لیے برداشت کی اور پھر اللہ سے انعام پایا. تو یہ ان کی جو کیفیت اور ان کے حالات ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے. اس باب کی آخری آیت یہ ہے، یہ سورۃ نجم جو 53 نمبر سورت ہے، 53 اور آیت نمبر 39. الیس للانسان الا ما سعی، اور یہ کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. رہا فضل، اس پر کسی کا حق نہیں، محض اللہ کی عطا و رضا ہے، جس پر جتنا چاہے کر دے. الیس للانسان الا ما سعی، میں جو اس آیت سے سمجھا ہوں اس کا تعلق نیکی سے ہے اور اخروی اعمال سے ہے. انسان کا ہر عمل اگر وہ اس کی نیت درست ہو اور اس کی نیت صرف ہر عمل میں برائی کی نہ ہو بلکہ اچھائی کی ہو، ہر وہ کام وہ کرتا ہو جس میں اس کی جو نیت ہے وہ اللہ کی رضا ہو اور وہ کام بھی شریعت کی نظر میں درست ہو، تو اس کو اجر ضرور ملتا ہے، کیونکہ اس نے جو کوشش کی ہے اللہ نے کہا وہ اس کا اجر پائے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا. تو ہم اگر اس آیت کو دنیاوی نتیجوں پر سوچنے لگ جائیں تو یہ غلط بات ہوگی. وہ یہ کہ جیسے الیکشن میں ایک سیٹ کے لیے 15 بندے کھڑے ہوتے ہیں تو سارے کے سارے کوشش کرتے ہیں جیتنے کی، ان میں سے ایک بندے کو ایک سیٹ کی وہ پولنگ ہوتی ہے، جو ایک سیٹ کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے، وہ صرف ایک سیٹ ہوتی ہے جس پہ 15 کے 15 بندے تو نہیں آ سکتے، ایک بندے نے آنا ہے، محنت سب نے کی ہے. اب ان کا جو عمل ہے اگر وہ دنیا کے لیے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر اس کی نیت لوگوں کی فلاح اور لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچانے کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہے اور نیت اس کی درست ہے اور شرعی طور پر وہ جو عمل کر رہا ہے شریعت کی نظر میں برا نہیں ہے، تو اس کو آخر میں اس کا اجر ضرور ملے گا، سب کو ملے گا. اور جس کو پھر اللہ چنتا ہے اس کو پھر وہ نیک ارادے کے ساتھ اس سیٹ پہ آنے کے بعد جو عمل کرتا ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہی کرتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کو بظاہر کامیابی ملی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر ہے. تو جو باقی لوگ 14 ہیں 15 میں سے، ان کی کوشش بھی رائے گا نہیں جائے گی اگر وہ ان کی نیت درست ہے. اگر نیت خراب ہے تو بربادی ہے، دنیا کے بھی پیسے اور وقت کا ضیاع ہوا اور آخرت میں بھی الٹا ان کو اجر کے بجائے گناہ ملا. تو اس لیے مومن کی نیت خالص اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے. وما علینا الا البلاغ. یہ مسئلہ جو ہے مکمل ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.